اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس یوٹیوب چینل پر کہ جہاں آپ کو انشاءاللہ ایسی آڈیوز ملیں گی کہ جو آپ کے دلوں کو چھو جائیں گی۔ ہم دعا گو ہیں کہ خداوند متعال آپ کی زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں دیں اور آپ کا ہر دن نئے علم اور بصیرت سے بھرپور ہو۔ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آپ کو نہ صرف بہترین کتابیں بلکہ مفید اور تعلیمی مواد بھی فراہم کریں تاکہ آپ کی زندگی میں روشنی کی کرن بن سکے۔ آئیے ہمارے ساتھ اس نئے سفر کا آغاز کریں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی کرے۔ جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اس کتاب کا نام ہے ذکر و فکر، کہ جو علامہ ذیشان حیدر جوادی نے لکھی ہوئی ہے، اور اس کا اگلا حصہ امام محمد تقی علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ ولادت باسعادت 10 رجب 195 ہجری بروز جمعہ مقام مدینۃ المنورہ، والد محترم امام رضا علیہ السلام اور والدہ محترمہ جناب خیزرہ کے جن کا تعلق جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان سے تھا، جن کی جلالت قدر کا یہ عالم تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سفر عمرے کے دوران اپنے صحابی یزید بن سلیط سے کہا تھا کہ عنقریب تمہاری ملاقات میرے فرزند علی رضا علیہ السلام سے ہوگی اور اسے پروردگار ماریہ قبطیہ کے خاندان کی ایک دختر سے ایک فرزند عنایت کرے گا۔ تم میرے فرزند کو اس فرزند کی بشارت دے دینا اور ممکن ہو تو اس خاتون تک میرا سلام پہنچا دینا جس کے بطن سے میرے فرزند کا وارث پیدا ہونے والا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی بہن جناب حکیمہ راوی ہیں کہ شب ولادت امام رضا علیہ السلام نے مجھے اپنے گھر میں روک لیا۔ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ چراغ کی مدھم روشنی پڑ گئی اور تھوڑی دیر میں نور الہی زمین پر جلوہ گر ہو گیا۔ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے، میں نے بچے کو ان کی گود میں دے دیا، انہوں نے پیار کیا اور مجھے حفاظت کی تاکید کر کے تشریف لے گئے۔ تیسرے دن میں نے دیکھا کہ بچے نے آسمان کا رخ کر کے زبان پر کلمہ شہادتین جاری کیا۔ میں حیرت زدہ ہو گئی۔ میں نے امام رضا علیہ السلام سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی بہت سے عجائب و کرامات سامنے آنے والے ہیں۔ وقت ولادت امین کی حکومت تھی۔ 198 ہجری میں مامون حاکم ہوا، 218 ہجری میں معتصم تخت حکومت پر بیٹھا اور اسی نے 2020 ہجری میں زہر دے کر شہید کر دیا۔ شہادت 29 ذیقعد 220 ہجری کو 25 سال کی عمر میں ہوئی اور قبر مطہر جد بزرگوار امام موسیٰ کاظم کے پہلو میں کاظمین میں ہے کہ جس کی بنا پر اسے اہل بغداد کے لیے باعث امن و امان قرار دیا گیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے مدینے سے خراسان کا سفر کیا ہے تو امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر صرف 5 سال کی تھی اور پھر اس کے بعد بظاہر کوئی ملاقات نہیں ہوئی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ امام کے جملہ کمالات عطائے پروردگار سے تھے، ان کا کوئی تعلق تعلیم و تربیت وغیرہ سے نہیں تھا۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کو جبراً مدینے سے بغداد طلب کیا تاکہ اپنی مظلومیت کا اعلان نہ کر سکیں۔ پھر رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے مامون نے اپنی دختر سے عقد کرنے کا اعلان کیا۔ اہل دربار نے دبے الفاظ میں اعتراض کیا کہ یہ کام تعلیم و تربیت کے بعد ہونا چاہیے، تو مامون نے جواب دیا کہ یہ خدائی بارگاہ کے تعلیم یافتہ ہیں، انہیں تعلیم کی ضرورت نہیں، شک ہو تو آزما کے دیکھ لو۔ چنانچہ یحییٰ بن اقسم کو بلایا گیا، اس نے مسئلہ دریافت کیے کہ حالت احرام میں شکار کرنے کا کفارہ کیا ہے، تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ پہلے مسئلے کی وضاحت درکار ہے کہ شکار پرندہ تھا یا چرندہ، چھوٹا تھا یا بڑا، شکاری بالغ تھا یا نابالغ، شکار پہلی مرتبہ کیا گیا یا دوبارہ، شکار حرم کی حدود کے اندر ہوا یا حرم کی حدود کے باہر، عمدن شکار کیا یا سہون، احرام حج کا تھا یا عمرے کا، شکاری آزاد تھا یا غلام۔ یحییٰ ان تمام سوالات کو سن کے گھبرایا اور اپنے سوال کی وضاحت بھی نہ کر سکا، تو حضرت نے تمام شکوک کے جوابات ارشاد فرمائے کہ اگر شکار حدود سے باہر کیا اور جانور بڑا جانور ہو تو ایک بکری کفارہ ہے، اور جانور چھوٹا ہے تو بکری کا بچہ، اور اگر یہ واقعہ حدود حرم کے اندر پیش ہے تو کفارہ دگنا ہو جائے گا۔
شکار چوپایا ہے اور وحشی گدھا ہے تو کفارہ گائے، اور شتر مرغ ہے تو کفارہ اونٹ، اور ہرن ہے تو کفارہ بکری۔ کفارے میں عالم اور جاہل میں کوئی فرق نہیں، البتہ عمدن شکار کیا ہے تو کفارے کے علاوہ گناہ بھی، لیکن سہو نسیان میں گناہ نہیں، صرف کفارہ ہے۔ شکاری بالغ ہے تو کفارہ ہے، نابالغ ہے تو کفارہ نہیں۔ اپنے گناہ پر مصر ہے تو کفارے کے علاوہ عذاب بھی ہے، اور اگر مصر نہیں تو صرف کفارہ ہے، عذاب نہیں۔ آزاد کا کفارہ خود اس کے ذمے ہے، اور غلام کا اس کے آقا کے ذمے۔ عمرے کا کفارہ مکے میں ذبح ہوگا اور حج کا منا میں۔ اس کے بعد امام نے اس عورت کے بارے میں سوال کیا جو بار بار حلال و حرام ہو جاتی ہے، اور جب یحییٰ جواب نہ دے سکا تو فرمایا کہ یہ ایک شخص کی کنیز ہے جو دوسرے پر حرام ہے لیکن خریدنے سے جائز ہو گئی، پھر دوسرے کو بخش دینے سے حرام ہو گئی، پھر عقد کرنے سے جائز ہو گئی، پھر صیغہ زہار پڑھ دینے سے حرام، پھر کفارہ دینے سے حلال، اور پھر طلاق دینے سے دوبارہ حرام ہو گئی۔ مامون نے بھرے دربار میں عقد کر دیا۔ امام 1 سال کے بعد ام الفضل کو لے کر مدینے چلے آئے اور یہاں عقد ثانی فرما لیا کہ ایسے گھرانوں کی عورتوں سے منصب الہی کی نسل نہیں چلتی۔ ام الفضل نے باپ سے شکایت کی لیکن اس نے ڈانٹ دیا۔ اس کے بعد جب مامون کا انتقال ہو گیا تو معتصم سے شکایت کی اور اس نے آپ کو بلا کر زہر دے دیا۔ قاسم بن الحسن نے مکہ و مدینے کے درمیان صدقہ دیا، اس کے بعد ایک آندھی آئی اور ان کی پگڑی اڑ گئی۔ امام کی خدمت میں آئے تو آپ نے پگڑی پیش کر دی اور کہا کہ صدقہ دینے والے کا مال برباد نہیں ہوتا۔ ازواج میں ام الفضل اور جناب سمانہ از خانوادہ عمار یاسر، اور اولاد میں امام علی نقی علیہ السلام، موسیٰ مبرقہ، فاطمہ اور امامہ وغیرہ ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام اسم گرامی ہے محمد، کنیت ابو جعفر، القاب ہیں ذکی، مرتضیٰ، تقی، قانی، رضی، مختار، متوکل اور جواد۔ شیخ مفید نے صرف منتخب اور مرتضیٰ کا ذکر کیا ہے، اور تبریسی نے تقی، جواد اور مرتضیٰ کا۔ ابن شہر آشوب نے مناقب میں مذکورہ بالا القاب کے علاوہ عالم ربانی، ابن الرضا وغیرہ کا بھی اضافہ کیا ہے۔ پدر بزرگوار امام رضا علیہ السلام تھے اور مادر گرامی کا نام سویکا اور خیزرہ نقل کیا گیا ہے کہ جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان سے تھیں۔ تاریخ ولادت کے بارے میں عام شہرت 10 رجب 195 ہجری کی ہے، حالانکہ کافی کلینی، تہذیب توسی اور باقی کتب میں 15 رمضان، 17 رمضان یا 19 یا 5 رمضان کا بھی ذکر آیا ہے۔ 10 رجب کا ذکر صرف مناقب ابن شہر آشوب اور اس کی تائید اس دعائے رجب سے ہوتی ہے جس کی روایات ابن عیاشی نے حسین بن روح سے کی۔ دلائل امامت: امام رضا علیہ السلام نے 3 برس کی عمر میں آپ کی امامت کا اعلان کیا تو لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اس عمر کا بچہ امام کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ جس گہوارے کا بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو سکتا ہے۔ محمد بن سنان کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں شدید تکلیف تھی، میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے شکایت کی، آپ نے اپنے فرزند کے نام ایک خط لکھ دیا، میں حضرت کی خدمت میں آ گیا، آپ نے خط پڑھ کے دعا کی اور مجھے شفائے کامل ہو گئی۔ میں نے عرض کی کہ آپ تو شبیہ صاحب فطرس ہیں اور اللہ نے اس کم سنی میں آپ کو اس قدر بزرگی عنایت کی۔ امام رضا علیہ السلام نے اس واقعے کے پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن ایک شخص نے پوچھ لیا کہ ابن سنان آخر صاحب فطرس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ ایک فرشتہ فطرس عطاب الہی میں آ گیا تھا، جزیرے میں پڑا ہوا تھا کہ ولادت امام حسین علیہ السلام کے موقع پہ فرشتے مبارکباد کے لیے جا رہے تھے۔ جبرائیل نے اسے ساتھ لیا اور خدمت پیغمبر میں لے آئے، آپ نے کہا کہ اس کے بازو کو گہوارہ حسین علیہ السلام سے مس کر دو، چنانچہ اسے دوبارہ بالوں پر نصیب ہو گئے اور فضائے قدس میں پرواز کرنے لگا۔ امام جواد علیہ السلام نے مجھے اسی طرح شفا دی جس طرح امام حسین علیہ السلام نے فطرس کو شفا دی تھی۔ کرامات و کمالات: علی بن ابراہیم بن ہاشم نے اپنے والد بزرگوار سے نقل کیا کہ ہم لوگ حج کے زمانے میں امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی محفل میں بہت سے بزرگان قوم موجود تھے۔ اچانک آپ کے چچا عبداللہ بن موسیٰ وارد ہوئے جن کی بزرگی
پیشانی پر سجدے کے نشان سے واضح تھی، لیکن انہوں نے امام کی پیشانی کا بوسہ لیا اور انہیں کرسی پہ جگہ دی۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ اس کمسنی میں اس قدر احترام کی کیا ضرورت۔ چنانچہ ایک شخص نے جناب عبداللہ سے مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ عبداللہ نے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے اور اس پر حد جاری کی جائے گی۔ تب امام علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا، خدا سے ڈریں، بغیر علم کے فتویٰ نہ دیں۔ عبداللہ نے کہا کہ کیا آپ کے بزرگوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا؟ تو فرمایا ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص قبر کھود کر لاش کے ساتھ بدفعلی کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قبر کھودنے کی بنا پہ ہاتھ کاٹے جائیں گے اور بدکاری کی بنا پر حد جاری ہوگی۔ یہاں ہاتھ کاٹنے کا کوئی جواز نہیں۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے اور کہنے لگے، فرزند رسول، کیا ہم لوگ بھی سوال کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک۔ تو لوگوں نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا اور ایک جلسے میں 30,000 سوالات کیے گئے اور امام نے سب کے جواب دے دیے، جبکہ آپ کی اس وقت عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ امیہ بن علی ناقل ہیں کہ ایک دن امام نے کنیز سے فرمایا کہ گھر والوں سے کہہ دیجئے کہ ماتم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس نے عرض کی، مولا کس کا ماتم؟ فرمایا، بہترین اہل زمین کا ماتم۔ اس کے بعد چند دن گزرے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی خبر شہادت آ گئی اور بیت شرف میں ایک احرام برپا ہوا۔ شہادت ذیقعدہ 260 ہجری کی آخری تاریخ تھی کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا، جبکہ آپ کی عمر صرف 25 سال تھی۔ اسی سال معتصم نے آپ کو مدینے سے بغداد طلب کیا اور بالآخر ام الفضل کے ذریعے زہر دے دیا۔ آپ کو اس زہر سے اس قدر اذیت ہوئی کہ آپ نے ام الفضل کے حق میں بددعا کی اور اس کے بدن کے مخفی ترین حصے میں ناسور ہو گیا اور اس کی ساری دولت نظر علاج ہو گئی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آپ کی قبر مبارک قریش میں جد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پہلو میں ہے اور آپ کا دور امامت تقریباً 19 سال رہا۔ اولاد مورخین نے آپ کی 4 اولاد کا ذکر کیا ہے: امام علی نقی علیہ السلام، موسیٰ مبرقہ، فاطمہ اور امامہ۔ ابن شہر آشوب نے حکیمہ، ختیجہ، ام کلثوم نام نقل کیے ہیں۔ عمدۃ الطالب کی حاشیے پہ بریحہ کا ذکر بھی ہے۔ حضرت موسیٰ مبرقہ کے بارے میں صاحب شجرے نے نقل کیا کہ مدینے میں پیدا ہوئے اور باپ کی شہادت کے بعد بغداد آ گئے، وہاں سے کوفہ، اور ایک مدت کے بعد 252 ہجری میں قم آ کے وہیں پر ساکن ہوئے۔ یہ بزرگوار ہمیشہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالتے تھے، اسی لیے ان کا لقب مبرقہ ہوا۔ ربیع الاول کے آخر 296 ہجری میں انتقال اور اپنے ہی گھر میں دفن کہ جس کا مشہور نام در بہشت ہے۔ سادات رضوی کا سلسلہ انہی بزرگوار سے ملتا ہے اور ان کی اولاد ایران سے لے کر ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ترکستان اور عراق اور شام تک پھیلی ہوئی ہے۔ روایات و افادات پروردگار کے بارے میں سوال کیا گیا کہ لا تدرک الابصار کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ وہم کا دائرہ نگاہ سے کہیں زیادہ وسیع ہوتا ہے کہ جب اوہام و افکار کی رسائی اس کی ذات اقدس تک نہیں ہے تو ابصار اور نگاہوں کا کیا ذکر ہے؟ سوال کیا گیا کہ رسول اکرم کو امی کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا لوگوں کا خیال ہے کہ چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے لہٰذا امی کہے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کہنے والے جھوٹے اور ملعون ہیں۔ پروردگار نے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا تو ان کے جاہل ہونے کا کیا امکان؟ امی کے معنی ہے ام القرآ کی رہنے والے، ورنہ وہ 72 یا زبانوں میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ عرض کیا گیا کہ آپ کے پدر کو رضا کا لقب مامون نے دیا تھا کیونکہ انہوں نے ولی عہدی کو پسند کیا، تو فرمایا جھوٹ ہے، انہیں پروردگار نے رضا قرار دیا اور ان کی شخصیت سے دوست اور دشمن دونوں راضی تھے۔ معتصم کے دربار میں چور کے ہاتھ کاٹنے پر بحث شروع ہوئی۔ بعض لوگوں نے کلائی سے کاٹنے کا فتویٰ دیا کہ آیا تیمم میں ہاتھ سے کلائی تک مراد ہے، بعض نے کوہنیوں سے کاٹنے کا حکم دیا کہ آیا وضو میں ہاتھ سے مراد کوہنیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صرف انگلیاں کاٹی جائیں اور بس۔ کہ رسول نے ہتھیلی کو اعضائے سجدہ میں شمار کیا ہے اور قرآن نے مساجد یعنی اعضائے سجدہ کو اللہ کے نام وقف کیا جس میں کسی کا دخل نہیں۔ محمد بن الولید الکرمانی کا بیان ہے کہ ہم نے امام کی ہمراہ کھانا کھایا، جب سب فارغ ہو گئے تو غلام نے
ریزے چننا شروع کیے۔ آپ نے کہا کہ گھر میں یہ طریقہ صحیح ہے، لیکن صحرا میں ان ٹکڑوں کو وہیں چھوڑ دینا کہ وہاں کی مخلوقات کا بھی ایک حق ہوتا ہے۔ محمد بن سلیمان نے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ شوہر اگر عورت پر زنا کی تہمت لگائے تو اس کی گواہی کو 4 قسم کے بعد 4 گواہوں کے برابر شمار کر لیا جاتا ہے، اور دوسرے افراد کی قسم کو گواہی کا مرتبہ حاصل نہیں بلکہ انہیں گواہ فراہم کرنا پڑے، اور گواہ فراہم نہ ہوئے تو تہمت کی حد جاری۔ فرمایا کہ شوہر کو عورت کے پاس ہر حالت میں جانے کا حق ہے، لہٰذا وہ گواہ بن سکتا ہے، لیکن دوسرا شخص داخل ہو گیا تو اس سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ تمہارے اس مقام پر داخلے کا کیا جواز؟ جب یہی جواز مشکوک ہے تو تمہاری بات کا اعتبار کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ تم نے گواہ فراہم نہ کیے تو تم پر تہمت کی حد جاری کی جا سکتی ہے۔ ایک شخص نے امام کی خدمت میں اپنے فرزند کی موت کی فریاد کی، اپنی شدید ترین غم کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ پروردگار جب بہترین اجر دیتا ہے تو انسان کے سرمائے میں سے بہترین مال لے لیتا ہے۔ مواعظ و نصائح۔ ایک شخص نے نصیحت کی فرمائش کی، فرمایا صبر پہ تکیہ کرو، فقر کو گلے سے لگاؤ، خواہشات کو ٹھکراؤ، اور یہ بات نگاہ میں رکھو کہ خدا تمہیں بہرحال دیکھ رہا ہے، اب تم کس حالت میں اس کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہو۔ فرمایا کہ پروردگار نے ایک نبی کی طرف وحی کی کہ تمہارا زہد تو دنیا میں تمہیں آرام دیتا ہے، تمہاری عبادت تمہاری اپنی عزت کا سبب ہے، یہ بتاؤ کہ تم نے ہمارے کسی دوست سے محبت اور ہمارے کسی دشمن سے عداوت بھی کی ہے یا نہیں۔ ایک شتربان امام کو مدینے سے کوفے لے آیا تو آپ نے 400 دینار دیے۔ اس نے حسب عادت مزید تقاضا کیا۔ فرمایا کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ انسان شکر خدا چھوڑ دیتا ہے تو خدا نعمتوں کا سلسلہ قطع کر دیتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ ہر قیمتی سرمائے کی قیمت ہے اور ہر بلندی کا زینہ۔ اگرچہ امام محمد تقی علیہ السلام نے صرف 25 سالہ زندگی پائی، لیکن اس مختصر سے عرصے میں بھی تقریباً 121 مختلف قسم کے افراد ہیں جنہوں نے آپ سے روایات نقل کی اور آپ کے علوم سے استفادہ کیا۔ اس کے علاوہ آپ کے واقعی اصحاب اور تلازمہ میں چند نمایاں افراد کے نام ہیں، جن میں سر فہرست ہشام بن الحکم، زکریا بن آدم، صفوان بن یحییٰ، محمد بن سنان، علی بن مہزیار، یونس بن عبد الرحمن، احمد بن حماد، محمد بن ابراہیم، ابو طالب قمی، حکم بن بشار، قنان الخادم وغیرہ۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام، اسم گرامی علی اور کنیت ابو الحسن تھی، جس کا اعلان خود امام تقی علیہ السلام نے کیا تھا، اور اس طرح آپ آخری دور کے تیسرے ابو الحسن تھے۔ ابو الحسن الاول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ابو الحسن الثانی امام علی رضا علیہ السلام، اور ابو الحسن الثالث امام علی نقی علیہ السلام۔ ولادت باسعادت 5 رجب 114 ہجری کو مقام سریہ میں ہوئی، جسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آباد کیا اور مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ پدر بزرگوار امام محمد تقی علیہ السلام اور والدہ گرامی جناب سمانہ خاتون، جن کا تعلق ارض مغرب سے تھا، اور ان کی مکمل تعلیم و تربیت خود امام محمد تقی علیہ السلام کے زیر سایہ۔ تقریباً 7 برس کی عمر تھی کہ جب امام محمد تقی علیہ السلام کو شہید کیا اور آپ پر امامت کی تمام ذمہ داریاں عائد ہو گئیں۔ آپ اپنے صفائے نفس کی بنا پر نقی تھے تو کار ہدایت کی بنا پر ہادی، امت کو نصیحت کر کے ناصح تو امانت داری کی بنا پر امین، علم میں آپ عامل تو فقہ میں فقیہ، نفس میں طیب تو کردار میں رشید، وعدوں کے حق میں وفی تو اعمال کے حق میں خالص، کتاب و سنت کے لیے موضع تو امت کے لیے مرتضیٰ، سکون کے اعتبار سے عسکری تو شہادت کے اعتبار سے شہید۔ تاریخ میں آپ کے انہی 14 القاب کا ذکر پایا جاتا ہے۔ 6 برس کی عمر تھی جب امام جواد علیہ السلام نے عراق کا ارادہ فرمایا اور سوال کیا کہ فرزند تمہارے لیے عراق سے کیا تحفہ لے کر آؤں؟ عرض کی چمکتی ہوئی تلوار۔ اس کے بعد دوسرے فرزند سے سوال کیا تمہارے لیے؟ انہوں نے عرض کی گھر کا فرش۔ امام جواد علیہ السلام کو امام نقی علیہ السلام کا جواب اس قدر پسند آیا کہ گلے سے لگا کر کہا کہ بے شک یہ فرزند ابو الحسن کی شبیہ ہے۔ امام جواد علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد معتصم نے اپنے ظلم کی پردہ پوشی کے لیے امام نقی علیہ السلام پر توجہ دی
اور ایک دشمن اہل بیت جنیدی نام کا معلم طے کیا تاکہ وہ تعلیم کے بہانے دشمن اہل بیت کے جراثیم بچے کی فطرت میں داخل کر دے۔ لیکن چند دنوں کے بعد جب محمد بن جعفر نے جنیدی سے بچے کی صورتحال پوچھی تو اس نے کہا کہ اسے بچہ نہ کہو، واللہ میں ایک حرف بتاتا ہوں یہ علم کے دروازے کھول دیتا ہے، اور لوگوں کا خیال ہے کہ میں اسے تعلیم دیتا ہوں، خدا تو خود گواہ ہے کہ میں اس سے سیکھتا ہوں۔ تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ یہی سوال کیا تو اس نے کہا کہ یہ تمام اہل زمین سے افضل ہیں۔ میں نے ایک سورہ پڑھنے کے لیے کہا تو اس نے پورا قرآن سنا دیا اور اس کی تنزیل و تعویل کا بھی فرق واضح کر دیا۔ اس کی قرأت، اس کی لحن داؤدی سے بہتر ہے اور یہ خود تمام مخلوقات خدا سے برتر ہے۔ یہ کہہ کے جنیدی نے اپنی شیعت کا اعلان کر دیا۔ اعترافات: علماء اسلام اور مورخین نے آپ کی شخصیت اور عظمت کا کھلے لفظوں میں اقرار کیا ہے۔ ابو الفلاح نے آپ کو امام فقیہ قرار دیا، یافعی نے فقیہ اور امام کے القاب سے یاد کیا۔ واضح رہے کہ امام کے فضائل و مناقب صرف خداداد تھے، ان کا دنیا کی تعلیم و تربیت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ والد محترم کا 6-7 برس کی عمر میں انتقال ہو چکا تھا اور دوسرے کسی معلم کی نشاندہی تاریخ نے بھی نہیں کی۔ جنیدی کا حشر پہلے ہی آپ کو صاحب اتحاف نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ سامرہ کے باہر ایک دیہات میں تھے۔ ایک اعرابی کوفے سے آپ کی تلاش میں آیا اور گاؤں میں جا کر ملاقات کی کہ میں محب اہل بیت ہوں اور قرض سے پریشان ہوں۔ آپ نے ایک پرچے پہ اقرار نامہ لکھ کر دے دیا کہ جب سامرہ پہنچ جاؤ تو بھری محفل میں یہ پرچہ دکھا کر قرض کا مطالبہ کرنا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے حالات کا عذر کیا، اس نے اصرار کیا، خبر متوکل تک پہنچی، اس نے 30,000 درہم بھیج دیے۔ آپ نے سب اعرابی کے حوالے کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرا قرض صرف 10,000 درہم ہے، فرمایا باقی اہل و عیال پہ خرچ کر دینا۔ اس نے کہا بے شک پروردگار جانتا ہے کہ اپنا عہدہ کسے دینا چاہیے۔ اس واقعے سے واضح ہوتا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اپنے اوپر چاہنے والوں کا ایک حق تصور کرتے تھے اور اسی بنا پر آپ نے اپنے مقروض ہونے کا اقرار نامہ لکھ کر دے دیا، ورنہ امام نے اس سے کوئی قرض نہیں لیا تھا اور نہ اس کی حیثیت قرض دینے کی تھی۔ اہل بیت علیہ السلام اپنی محبت کے ایسے قدردان ہیں کہ صاحبان محبت کو اپنے واسطے صاحبان حق تصور کرتے ہیں، جس طرح کہ پروردگار اپنے نیک اور مخلص بندوں کا اپنے اوپر حق قرار دیتا ہے اور ہم اس حق کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں۔ محنت و مشقت: علی بن جعفر کا بیان ہے کہ میں نے امام علی نقی علیہ السلام کو زمین میں کام کرتے دیکھا، اس عالم میں کہ آپ کے ہاتھ میں پھاوڑا تھا اور آپ پسینے میں غرق تھے۔ میں نے عرض کی حضور کام کرنے والے سب کہاں چلے گئے؟ آپ محنت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ محنت و مشقت ان افراد نے بھی کی ہے جو مجھ سے بہتر تھے۔ یہ کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولائے کائنات علیہم السلام اور تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام نے کیا ہے، تو مجھے کیا تکلیف ہے؟ سیرت انبیاءوں کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں، قوم سے بیکاری اور کاہلی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ احترام علم: امام جس طرح خود ساری کائنات کے افراد سے علم میں افضل و برتر تھے، اسی طرح صاحبان علم و فضل کا احترام بھی فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ علوی اور عباسی حضرات کی نسل میں ایک غیر ہاشمی عالم آ گیا۔ آپ نے اس کا احترام کیا اور اسے صدر محفل میں جگہ دی، جس پر بنی عباس جل گئے اور کہنے لگے کہ آپ نے سادات بنی ہاشم پر غیر سید کو کیوں مقدم کیا؟ فرمایا کہ میں نے تعلیم قرآن پر عمل کیا، کیا تم قرآن کے بیانات سے متفق نہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ فرمایا سورہ مجادلہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر مجالس میں وسعت دینے کے لیے کہا جائے تو دوسروں کو جگہ دے دو، اللہ تمہیں وسعت عنایت کرے گا، اور دیکھو پروردگار صاحبان ایمان و علم کے درجات کو بلند رکھنا چاہتا ہے۔ یہ آیہ کریمہ علم کی برتری کا اعلان کرتی ہے اور اس کے مقابلے میں نسبت کی برتری کا کوئی قانون نہیں، لہٰذا غیر سید عالم سید غیر عالم پر بہرحال مقدم اور اس سے افضل ہے۔ امام نے قرآن مجید سے جواب دے کر مسئلے کو واضح کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی بعض عباسیوں کو اطمینان نہیں ہوا اور کہنے لگے کہ صدر اسلام سے اب تک سادات بنی ہاشم کو مقدم رکھا گیا ہے۔ آپ نے سیرت اصحاب کے خلاف عمل کیا،
فرمایا یہ بھی غلط ہے، ابو بکر بنی ہاشم میں سے نہیں تھے مگر تمہارے دادا عباس نے ان کی بیعت کر لی۔ عمر بنی ہاشم میں سے نہیں تھے مگر ابن عباس ان کی خدمت میں لگے رہے۔ انہوں نے جب مجلس شورا تیار کی تو اس میں عباس نام تک نہیں لیا اور عباس نے کوئی احتجاج نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے باپ دادا ہمیشہ غیر سادات کو سادات پر مقدم کرتے تھے۔ امام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ میں نے غیر سید کو مقام دیا ہے تو اس غیر سید کو مقدم کیا ہے کہ جو صاحب علم تھا۔ عباس اور ابن عباس نے تو ان غیر سادات کو مقدم کیا کہ جن کے پاس کمال علم بھی نہیں، لہٰذا اس بات پر اگر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے تو تمہارے باپ دادا پر ہو سکتا ہے، مجھ پہ نہیں۔ زہد اور تصوف۔ امام علی نقی علیہ السلام نے ہمیشہ زہد و تقویٰ کی زندگی گزاری، اسباب دنیا پر کوئی توجہ نہیں دی۔ حد یہ ہے کہ آپ کے مکان کے مدینے میں بھی تلاشی لی گئی، سامرہ میں بھی، لیکن مکان سے مسلح اور کتب علمیہ کے علاوہ کچھ برآمد نہ ہوا۔ اس کے باوجود آپ کو تصوف سے سخت نفرت تھی۔ ایک مرتبہ مسجد میں صوفیوں کے ایک گروہ نے آ کر لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانا شروع کیا۔ آپ نے ابو ہاشم جعفری سے خطاب کر کے فرمایا کہ خبردار، ان کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ سب شیطان کے ساتھی ہیں، انہوں نے دین کی بنیادوں کو تباہ کیا ہے۔ ان کا زہد جسم کو آرام دینے کے لیے ہے اور ان کی عبادت عوام کو شکار کرنے کے لیے۔ ان کے سارے کاموں کی بنیاد ریاکاری اور دنیا داری پر ہے۔ ان کی زیارت کو جانے والا گویا شیطان کی زیارت کو گیا اور بت پرستی میں مبتلا ہو گیا۔ ان کی مدد کرنے والا معاویہ، یزید اور ابو سفیان کا مددگار ہے۔ سوال کیا گیا کہ اگر صوفی آپ کا چاہنے والا اور آپ کے حقوق کا معترف ہو، فرمایا کہ ہمارے حقوق کا معترف ہمارا نافرمان نہیں ہو سکتا اور یہ سب ہمارے طریقے کے خلاف ہے، ہمارے مسلک کے مخالف ہیں۔ یہ امت کے نصارہ یا مجوس ہیں اور نور خدا کو اپنی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں، جبکہ خدا اپنے نور کو بہرحال مکمل کرنے والا ہے، چاہے کفار کسی قدر ناگوار کیوں نہ ہوں۔ علمی مباحثہ۔ یوں تو امام علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار واقعات ہیں جہاں آپ نے مختلف مذاہب کے علماء اور مفکرین سے بحث کر کے اسلام کے صحیح عقائد کا دفاع کیا، باطل کے خیالات کو بے بنیاد ثابت کیا، لیکن سب سے دلچسپ واقعہ متوکل عباسی کے زمانے کا ہے۔ اس نے اپنے زعم ناقص میں امام کو میدان علم میں شکست دینے کا ارادہ کیا اور اپنے دربار کے دو بڑے علماؤں کو آمادہ کیا کہ وہ سخت ترین سوالات تیار کریں اور امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے پیش کریں اور پھر انہیں رسوا کیا جائے۔ چنانچہ دونوں افراد سوالات تیار کر کے لے آئے اور امام کو دربار میں طلب کیا۔ سب سے پہلے ابن سکیت یعقوب بن اسحاق نے سوال کیا کہ جب سنت الہیہ میں تبدیلی نہیں ہوتی تو پروردگار نے سارے انبیاؤں کو الگ الگ معجزات کیوں دیے؟ موسیٰ کو عصا ید بیضا دے دیا، عیسیٰ کو دست شفا اور احیاء موت کا کمال دیا، ہمارے پیغمبر کو قرآن اور ذوالفقار دے دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنت الہیہ معجزے کے ذریعے عہدے کو ثابت کرتا ہے، معجزے کی کوئی خاص شکل نہیں ہے۔ معجزہ اسی وقت معجزہ کہا جاتا ہے جب وہ اپنے دور کے تمام باکمال افراد کو عاجز بنا دے، اور یہ کام اسی وقت ممکن ہے کہ جب معجزہ اس دور کے کمال سے ہم آہنگ ہو۔ چنانچہ پروردگار نے جادو کے دور میں عصا اور ید بیضا دیا، طبابت کے دور میں دست شفا اور احیاء موتیٰ کا کمال، اور فصاحت و بلاغت و شجاعت کے دور میں قرآن اور ذوالفقار کا معجزہ۔ اس میں کوئی بات حیرت انگیز اور سنت الہیہ کے خلاف تو نہیں۔ ابن سکیت نے سکوت اختیار کیا اور اپنی شکست تسلیم کی، لیکن یحییٰ بن اقسم بول اٹھا کہ میرے پاس اس سے بھی دقیق تر سوالات ہیں جن کا جواب کسی کے بس کا کام نہیں، اور یہ کہہ کر سوالات کا دفتر کھول دیا۔ امام نے بھی برجستہ جوابات کا سلسلہ شروع کیا اور بالآخر ابن اقسم کو بھی منہ کی کھانی پڑی۔ اس کے چند سوالات یہ ہیں: پہلا، جناب سلیمان نے آصف کے ذریعے تخت بلقیس کیوں منگوایا؟ کیا آصف کا کمال سلیمان سے بھی زیادہ تھا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان اپنے وسیع کے کمال کا اظہار کرنا چاہتے تھے تاکہ کسی نبی کی جگہ پر کوئی نااہل جانشینی کا دعویٰ نہ کر دے، ورنہ سلیمان کا اقتدار آصف سے یقیناً زیادہ تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ جناب یعقوب اور ان کی اولاد نے یوسف کو سجدہ کیسے کر لیا؟
جواب تھا یہ سجدہ یوسف کے لیے نہیں تھا بلکہ پروردگار کے شکر کے لیے تھا۔ اس نے ایک مدت کے بعد باپ بیٹے کو ملایا اور بیٹے کو صاحب عظمت و جلالت بنایا۔ تیسرا سوال کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ جمل میں نہ مال غنیمت لیا، نہ زخمیوں کا خاتمہ کیا اور نہ بھاگنے والوں کا پیچھا، اور صفین میں یہ سب روا ہو گیا؟ کیا یہ سیرت کا اختلاف نہیں؟ مولا نے جواب دیا کہ جمل میں سردار لشکر مولا علی علیہ السلام کے اختیار میں آ گئی تھی، لہٰذا دشمن کے دوبارہ حملہ کرنے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ صفین میں دوبارہ فتنے کے زندہ ہونے کا امکان تھا، لہٰذا آپ نے ظالموں کا خاتمہ ہی مطابق مصلحت اسلام و ایمان سمجھا۔ واضح رہے کہ جمل میں مال غنیمت تقسیم نہ کرنے کا راز یہ بھی تھا کہ غنیمت میں ام المومنین بھی شامل تھیں، اور امام کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ ناموس رسول کو کنیز بنا کے تقسیم کرے۔ علمی یادگار: امام علی نقی علیہ السلام کے شاگردوں کی طویل فہرست اور آپ کے کلمات حکمت کے علاوہ آپ کی دو عظیم علمی یادگاریں ہیں، زیارت جامعہ کبیرہ اور زیارت غدیر۔ ان دونوں زیارتوں سے امام کی علمی جلالت اور آپ کے فضل و کمال کی عظمت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امام علی نقی ولادت سعادت 5 رجب 214 ہجری شنبے کو مدینہ منورہ۔ والد محترم امام محمد تقی کی جن کی زندگی 25 سالہ زندگی تھی، لیکن کرامات و کمالات کے اعتبار سے یہ زندگی صدیوں پہ بھاری تھی۔ آپ کی عمر 19 سال تھی جب امام علی نقی کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ والدہ محترمہ جناب سمانہ کہ جو مغرب کی رہنے والی اور ایک قافلے کے ساتھ اشارہ پروردگار کی بنا پر مدینے تک آئیں، یہ امام جواد علیہ السلام کی دوسری زوجہ تھیں جن سے آپ نے ام الفضل دختر مامون کے ہوتے ہوئے عقد کیا، اور یہی بات ام الفضل کے لیے زہر دلوانے کا بہانہ بن گئی۔ لیکن امام نے اپنے کردار سے واضح کیا کہ اصول اسلام کو زندہ رکھنے والے دنیا کے مصائب سے گھبرایا نہیں کرتے۔ واضح رہے کہ یہ عقد ثانی بھی 16-17 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، جبکہ ہمارے ملکوں میں اس عمر میں عقد کے بارے میں سوچنا بھی جرم تصور کیا جاتا ہے۔ سلاطین وقت میں وقت ولادت مامون کی حکومت تھی۔ 218 ہجری میں معتصم تخت نشین ہوا، 227 ہجری میں اس کا بیٹا واسق، 233 ہجری میں متوکل، 247 ہجری میں منتصر باللہ اور 248 ہجری میں مستعین، 252 میں معتز باللہ تخت حکومت بیٹھا، اور 254 میں اسی ظالم نے امام علیہ السلام کو زہر وغا سے شہید کیا۔ امام جواد علیہ السلام مدینے سے روانہ ہوئے تو آپ کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی، جو اس بات کی دلیل کہ امامت کے کمالات کسی بھی تعلیم و تربیت کے محتاج نہیں ہیں۔ لوگوں نے جنیدی کو معلم بنایا اور اس نے آپ کی صلاحیت کا جائزہ لیا تو یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ میں ان کا معلم ہوں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میں تو خود ان سے سیکھ رہا ہوں۔ ابو ہاشم جعفری کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے پر پوتے تھے، انہوں نے امام کے متعدد حالات بیان کیے ہیں کہ ایک مرتبہ 227 ہجری میں ترکوں کی فوج کا گزر ہوا تو آپ نے ایک شخص کو اس نام سے پکارا جو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، پھر اس سے ترکی زبان میں بات کی جسے سن کر مقدموں پہ گر پڑا۔ یہ واقعہ واسق باللہ کے دور کا ہے کہ جب امام مدینے میں تھے اور ترک فوج کا سردار بخا تھا۔ ابو ہاشمی کا بیان ہے کہ حضرت نے مجھ سے ہندی زبان میں گفتگو کی، میں جواب نہ دے سکا تو ایک کنکری میرے لعاب دہن لگا کر مجھے دے دی اور میں نے اس کو زبان پہ رکھا تو میں 73 زبانوں کا ماہر ہو گیا۔ امام کا ارشاد تھا کہ آصف بن برقیہ کو ایک اسم اعظم ملا تھا جس کی بنا پہ تخت بلقیس کو ملک ثواب سے چشم زدن میں لے آئے، اور مجھے 72 اسم اعظم کا علم عطا ہوا ہے۔ اسحاق بن عبداللہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ چچا سے سال کے اہم روزوں کے بارے میں بحث کر کے جواب لینے آئے ہو تو سنو، سال کے اہم ترین روزے 4 ہیں: 17 ربیع الاول، 27 رجب، 25 ذیقعدہ اور 18 ذی الحجہ۔ غالباً اس کا راز یہ ہے کہ 25 ذیقعدہ کو زمین کا فرش بچھا، 17 کو مالک ارض نے زمین پہ قدم رکھے، 27 رجب کو کام شروع ہوا اور 18 ذی الحجہ کو کام مکمل ہوا۔ الیوم اکملت لکم دینکم کی سند ملی۔ رفیق اسباقی عراق سے امام کی خدمت میں وارد ہوا تو آپ نے عراق کا حال پوچھا
اور اس کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے کہا کہ سب بخیریت ہیں۔ فرمایا تمہارے عراق سے نکلنے کے 6 روز کے بعد واسق مر چکا ہے اور فی الحال متوکل بادشاہ ہو گیا ہے اور اپنے زیارت کا بھی خاتمہ کیا جا چکا ہے۔ ابن حمزہ قمی نے لکھا کہ مجھے معتصم سے خطرہ ہے، آپ کوئی دعا تعلیم کریں تو آپ نے یا من تحل بہ عقد المکارہ کی تعلیم دی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وزیر خود آ کر گھر سے لے گیا اور دربار میں خاصا احترام کیا گیا۔ یہ دعا مفاتیح الجنان میں امام سجاد کی مناجاتوں سے پہلے درج کی گئی ہے۔ متوکل ایسا جلاد اور بے رحم انسان تھا کہ اس نے ابن سکید جیسے باکمال انسان سے دریافت کیا کہ میرے دونوں فرزند معید اور معتز اور علی کے لال حسن و حسین میں کون افضل؟ انہوں نے جواب دیا کہ علی کے غلام قمبر کی جوتیوں کا تسمہ اس سے بہتر ہے، تیرے فرزندوں کا کیا ذکر ہے؟ جس کے نتیجے میں اس نے اس کی زبان گدی سے کھجوا لی، لیکن مرد حق نے حق کا اعلان کر گیا۔ 243 ہجری میں آپ کو مدینے سے طلب کیا۔ 300 کی فوج لے کے سردار لشکر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک افسر اور ایک محب اہل بیت میں بحث ہو گئی۔ افسر نے مذاق اڑایا کہ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہر زمین سے 70 مردے اٹھائے جائیں گے اور اس صحرا میں کوئی آبادی نہیں، تو مردے کہاں سے آئیں گے؟ مدینے سے روانگی کے وقت امام نے سردی کا سامان ساتھ لیا۔ لوگوں نے اس کا بھی بہت مذاق اڑایا، لیکن جب واپسی میں اس صحرا میں پہنچے تو زبردست بارش ہوئی کہ سردی سے 80 افراد مر گئے اور اسی صحرا میں دفن ہو گئے۔ میر کارواں یحییٰ بن ہرثمہ نے اعتراف کیا کہ کلام علی علیہ السلام غلط نہیں ہو سکتا۔ متوکل بیمار ہوا تو اس نے شفا پانے کے بعد مال کثیر راہ خدا میں خرچ کرنے کی نظر کی۔ پروردگار نے بطور اتمام حجت صحت دی، لیکن اب مال کثیر کے مفہوم میں جھگڑا۔ سارے علماء مصروف بحث تھے کہ امام کو طلب کیا، آپ سے دریافت کیا تو آپ نے کہا کہ پروردگار نے پیغمبر کی مواطن کثیرہ میں مدد کی ہے اور یہ مقامات 80 تھے، لہٰذا قرآن کریم میں کثیر کا مصداق 80 ہے۔ واضح رہے کہ قرآن میں لفظ کثیر متعدد معنی میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے ایک یہ مورد بھی ہے، لیکن امام کا منشا یہ تھا کہ متوکل پر یہ واضح کر دیں کہ تم لوگ خلافت الہیہ کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی قرآن کو نظر انداز کر کے لغت عرب سے مسائل طے کرتے ہو، جبکہ روز اول ہمارے خلاف قرآن کے کافی ہونے کا ہی نعرہ لگایا گیا تھا اور اسی بنا پر ہماری ضرورت کا انکار کیا گیا تھا، اور اب واضح ہو گیا کہ ہمارے بغیر قرآن کا واقعی ادراک ناممکن ہے اور قرآن کے واقعی مفسر ہم ہی ہیں۔ ایک عیسائی شخص نے ایک مسلمان عورت سے زنا کی اور جب حد جاری کرنے کا وقت آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ لوگ پریشان ہوئے کہ اب کیسے حد جاری کریں، تو حضرت نے فوراً آیہ قرآنی کا حوالہ دیا کہ موت کے سامنے آ جانے کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ بادشاہ روم نے خلیفے کو لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ جس سورے میں س، جیم، خ، ز، شین، غوت اور ف 7 حروف نہ ہوں، اس کی تلاوت میں جنت کا ثواب ہے، تو وہ کون سا سورہ ہے؟ بادشاہ نے علماء سے دریافت کیا، علماء حیرت میں پڑ گئے۔ تب حضرت علیہ السلام نے کہا کہ یہ سورہ الحمد ہے۔ افسوس کہ تمہیں اتنی سامنے کی بات بھی معلوم نہیں اور اس کے بعد عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ یاد رکھو ان حروف کے نہ ہونے کی مصلحت یہ ہے کہ سورہ حمد مکمل رحمت کا سورہ ہے، اور س سے صبور، ج سے جہیم، خ سے خبیث یعنی مایوسی، ز سے زقوم، شین سے شقاوت، زوئیں سے ظلمت اور ف سے فرقت ہوتا ہے۔ واضح رہی کہ ایسا ہی واقعہ خلافت دوم میں بھی پیش آ چکا ہے اور امیر المومنین علیہ السلام نے اس طرح مسئلے کو حل کیا تھا۔ اس روایت کا ایک خاص مفہوم ہے جسے صرف بادشاہ روم جانتا تھا، ورنہ سورہ رحمان جیسے سورہ رحمت میں بھی ایسے حروف موجود ہیں۔ امام کا ظاہری مقصد صرف یہ واضح کرنا تھا کہ امت قرآن سے مکمل طور پر جاہل ہے۔ متوکل نے آپ علیہ السلام کو دعوت میں بلا کر ایک ہندی جادوگر کے ذریعے آپ کی توہین کرانا چاہی کہ آپ ہاتھ بڑھائیں تو لقمہ فضا میں اڑ جائے۔ آپ نے ایک مرتبہ صبر کیا، اس کے بعد دیوار پر شیر کی تصویر کو ہاتھ مار کر فرمایا کہ اس دشمن خدا کو لے لے۔
چنانچہ وہ شیر مجسم ہو کر اس جادوگر کو ہضم کر گیا اور متوکل کی 1000 گزارش کے بعد بھی امام نے اسے یہ کہہ کے واپس کرنے سے انکار کیا تو اولیاء خدا پر دشمنان خدا کو مسلط کرنا چاہتا ہے۔ یہ صرف میری توہین نہیں، یہ دین خدا و اولیاء خدا کی توہین ہے جو کسی خلیفے کو زیب نہیں دیتی۔ آپ کے دور میں اسی طرح ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں زینب بنت علی علیہ السلام ہوں اور ہر 50 سال کے بعد میری جوانی لوٹ آتی ہے۔ بادشاہ وقت نے امام سے مدد مانگی۔ آپ نے کہا کہ اولاد رسول کا گوشت اور پوست درندوں پر حرام ہے، اس کو برکت الصبا میں بھیج دو، ابھی حال معلوم ہو جائے گا۔ اس عورت نے توبہ کر لی، لیکن اہل دربار کو موقع مل گیا کہ یہ بھی تو اولاد رسول میں ہونے کے دعوے دار ہیں، چنانچہ حضرت علیہ السلام کو بھیجا۔ اب جیسے ہی تشریف لے کے گئے، درندوں نے سر قدموں پہ رکھا اور یہ اعلان ہو گیا کہ حق کی وارث رسول امام علی نقی علیہ السلام ہے، اس کے بعد جس کا جی چاہے رشتہ داری اور قرابت داری کا اعلان کرے۔ واضح رہے کہ یہ قانون براہ راست اولاد پیغمبر کا ہے کہ جو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی 4 اولاد تک محدود ہے۔ اس کے بعد اس قانون کا اطلاق ائمہ طاہرین پر ان کے کمال امامت کی بنیاد پر ہے، جہاں ساری کائنات تابع فرمان ہوتی ہے، ورنہ ہر سید کو ایسے مقام پر بھیج کے تجربہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی زوجہ محترمہ جناب حدیثہ خاتون تھیں اور آپ کی اولاد میں امام حسن عسکری علیہ السلام، حسین بن علی، محمد بن علی، جعفر اور عائشہ بنت علی کے نام بیان ہیں، جن میں حضرت سید محمد کے کرامات شہر بلد ہیں، آج تک شہرت عام ہے۔ جعفر کے کذاب یا طباب ہونے کی داستان آج تک دہرائی جاتی ہے۔ آپ کی شہادت معتز باللہ کے ہاتھوں 3 رجب 254 ہجری میں 40 سال کی عمر میں شہر سامرہ میں ہوئی اور وہیں پہ آپ سپرد خاک ہیں، جہاں آپ کا روضہ مبارک آج تک موجود ہے۔ آپ کے جنازے میں امام حسن عسکری نے گریبان چاک کیا، جس پر لوگوں نے اعتراض کیا تو جواب ملا کہ یہ بدعت نہیں، اس سے پہلے جناب موسیٰ جناب ہارون کے جنازے میں گریبان چاک کر چکے ہیں۔ جنازے میں ایک کنیز کی آواز گونج رہی تھی کہ اس گھر میں دوشنبے کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے، جس کا اشارہ وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا کہ امت نے جنازے کو دفن کرنے کے بجائے گھر پر حملہ کیا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا نے حیات امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اس میں گرامی حسن اور کنیت ابو محمد، القاب میں خالص، ہادی، عسکری، ذکی، خاص، صامت، سراج اور تقی کا ذکر خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ مادر گرامی کا اسم مبارک سلیل، سوسن، حدیثہ اور حریبہ۔ مقام ولادت اخبار الدول نے یثرب اور جواہر الاحکام نے کتاب الحج میں سامرہ بیان کی ہے۔ سن ولادت 230 ہجری یا 231، 232 یا 233 ہجری بیان ہوئی ہے۔ بچپنے میں بچوں کو سرے راہ کھیلتے دیکھ کر آپ روتے تھے کہ کسی شخص نے تسکین دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے واسطے بھی کھلونے لائے دیتا ہوں، تو فرمایا کہ ہم لہو و لعب کے لیے نہیں پیدا ہوئے بلکہ بحکم قرآن عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کہا پھر اس کمسنی میں رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا مادر گرامی آگ روشن کرتی ہیں تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو استعمال کرتی ہیں۔ آپ کے ایک بھائی جناب سید محمد تھے کہ جن کا مزار سامرہ کے قریب بلد میں ہے، آپ ان سے بے حد مانوس تھے، یہاں تک کہ ان کے انتقال پر اپنے گریبان تک چاک کیا۔ امام علی نقی علیہ السلام کے انتقال کے وقت آپ کی عمر 20 یا 23 سال تھی۔ اس وقت بھی امت کی تمام ذمہ داریوں کو سنبھالا اور مکمل طور پر انہیں پورا کیا۔ دلائل امامت: مذہب شیعہ نے آپ کی امامت کا اقرار اس لیے کیا ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی ایک نمایاں فرد ہیں، اور اہل بیت کے بارے میں رسول کا ارشاد گرامی ہے کہ میں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام چھوڑے جاتا ہوں، جوان جو ان دونوں سے وابستہ رہے گا وہ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت علیہ السلام کی مثال کشتی نوح کی ہے کہ جو کشتی پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ آپ کی امامت کے بارے میں امام علی نقی علیہ السلام نے بار بار وصیت اور وضاحت فرمائی اور لوگوں کو اس اعلان کا گواہ بھی قرار دیا۔ خطوط: تاریخ میں آپ کے 10 مختلف خطوط کا تذکرہ ہے جن سے آپ کے کمال علم اور اہتمام ہدایت امت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
پہلا ہے اسحاق نیشا پوری کے نام، دوسرا اہل کے نام، تیسرا فقیہ الاعظم علی ابن الحسین کے نام، چوتھا بعض شیعوں کے نام، پانچواں ایک مرد شیعی کے نام، چھٹا عبداللہ البحیقی کے نام، ساتواں ابراہیم وکیل کے نام، آٹھواں بعض غلاموں کے نام، نواں بعض دوسرے غلاموں کے نام اور دسواں بعض شیعوں کے نام۔ مواعظ و نصایح، روایات میں آپ کی ارشادات نصائح کے علاوہ تقریباً 50 کلمات کا تذکرہ ہے جن کے ایک ایک لفظ میں ہدایت کا ایک دریا ہے کہ جو کوزے کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ پہلا، جب امور ارادہ الہی کے مطابق انجام پاتے ہیں تو فریاد کس بات کی ہے؟ دوسرا کہ سب سے کم آرام حسد کرنے والے کے مقدر میں ہوتا ہے، جو ظہور میں حد سے بڑھ جاتا ہے وہ خود بخود کمزور ہو جاتا ہے۔ جاہل کا دوست خستہ حالی ہے۔ دو باتوں سے بالا تر کوئی شے نہیں، اللہ پر ایمان اور برادر ایمانی کی حاجت روائی۔ بچپنے میں بیٹے کی باپ کے حق میں جسارت آگے چل کر اسے عاق بنا دیتی ہے۔ کسی عادی شخص کا عادت سے الگ کر دینا ایک طرح کا معجزہ ہے۔ خاموش ہوشمند سے ہوشیار رہو۔ مومن کے لیے بدترین بات یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی رغبت ہو جو اسے ذلیل کر دے۔ صورت کا حسن ظاہری جمال ہے اور عقل کا حسن باطنی جمال ہے۔ جو بندوں سے نہیں ڈرتا ہے وہ خدا کا خوف بھی نہیں رکھتا۔ جس نے غصے کو پینے کا مزہ نہیں حاصل کیا وہ دل کی راحت سے آشنا نہیں ہو سکتا۔ جہالت دشمن ہے اور بردباری حکمت۔ جس نے غیر مستحق کی مدح کی اس نے اپنے کو متہم کیا۔ بلا سبب ہنسنا جہالت کی علامت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اعظم ہے، اتنا ہی قریب ہے جس قدر آنکھ کی سیاہی سفیدی سے قریب تر ہوتی ہے۔ شرک لوگوں کے دلوں میں اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کی رفتار سے زیادہ آہستہ چلتا ہے۔ یہ وہ اقوال ہیں کہ جو امام کے ہیں۔ اصحاب و تلامذہ، امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور حیات انتہائی شدائد و مصائب اور حکومت کی طرف سے سخت ترین نگرانی کا دور تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کے تقریباً 150 اصحاب کا ذکر آیا ہے۔ کچھ کے نام میں لوں گی، باقی اصحاب کے ناموں کے لیے آپ کتاب کی طرف ضرور رجوع کیجیے گا۔ ابراہیم بن ابی حفص، ابراہیم بن حسیب، ابراہیم بن عبدہ، ابراہیم بن علی، ابراہیم بن محمد فارس نیشا پوری، ابراہیم بن مہزیار، ابراہیم بن یزید، احمد بن ابراہیم، احمد بن ابراہیم، ابو الحمد، احمد بن ادریس، احمد بن اسحاق، احمد بن الحسن، احمد بن حماد، احمد بن محمد، جعفر بن ابراہیم، الحسن بن احمد، الحسن بن الحسن، حمزہ بن محمد، داؤد بن ابی زید نیشاپوری، علی بن محمد السمیری، محمد بن موسیٰ نیشاپوری۔ اس طرح کرتے کرتے پورے 47 نام یہاں پر موجود ہیں۔ کمالات و کرامات، امام حسن عسکری کی تاریخ حیات شاہد ہے کہ آپ کے دور میں مختلف قسم کے باطل مذاہب سر اٹھائے ہوئے تھے۔ عالم اسلام میں کوئی ایسا صاحب علم و فضل نہ تھا کہ جو ان تمام فتنوں کا مقابلہ کر سکتا، لہٰذا یہ ذمہ دار بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کے ذمہ تھی اور آپ نے اسے بخوبی ادا کیا۔ مثال کے طور پر چند مطالب مذاہب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ پہلا ہے صوفیت۔ یہ ظاہری تقدس والوں کی ایک جماعت ہے جو دوسری صدی میں ابو الہاشم کوفی کی قیادت میں پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے تقدس سے قوم کو اس قدر گمراہ کیا کہ محرمات کو حلال، واجبات و فرائض کو یکسر نظر انداز۔ امام نے ابو ہاشم جعفری کو خطاب کر کے اس فرقے کی پوری حقیقت کو بے نقاب کیا۔ ان کے چہرے روشن، دل تاریک، سنت ان کے نزدیک بدعت اور بدعت سنت، مومن ان کے درمیان حقیر اور فاسق محترم، ان کے امراء جاہل اور علماء درباری، ان کے مالدار چور ہیں اور بچے بڑوں سے مقدم، جاہل ان کے ہاں باخبر شمار ہوتا ہے اور ہیلہ گر فقیر، انہیں مخلص و منافق اور بکری اور بھیڑیے کا فرق بھی نہیں معلوم۔ یہ ہمارے دشمنوں کی محبت رکھتے ہیں اور ہمارے دوستوں کو گمراہ
یہ دراصل مومنین کی رہزن ہیں اور ملحدین کے داعی، ان سے پرہیز کرنا اور اپنے دین کو بچا کے رکھنا واجب ہے۔ واقفیہ: اس فرقے نے 7ویں امام کے بعد امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا۔ اس کا راز یہ تھا کہ اس کے سربراہ کے پاس امام کاظم علیہ السلام کے 70,000 دینار تھے۔ اس نے چند افراد کو ملا کر امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کر دیا تاکہ رقم واپس نہ کرنا پڑے۔ ان کا سربراہ زیاد بن مروان تھا اور اس کے ساتھ علی بن ابی حمزہ، عثمان بن عیسیٰ وغیرہ تھے۔ عثمان بن عیسیٰ کے پاس بھی 30 دینار تھے، 5 کنیزیں، ایک مکان مصر میں تھا جس کا مطالبہ امام رضا علیہ السلام نے کیا، اور ظالم نے خیانت کے جواز کے لیے امام کی امامت ہی سے انکار کیا۔ امام عسکری علیہ السلام نے اس فرقے سے صریحی براءت اور بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ سنویہ: مجوسیوں کا ایک فرقہ ہے کہ جو کائنات کے لیے 2 خداؤں کا قائل ہے، ایک نے نور کو پیدا کیا اور دوسرے نے ظلمت کو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس فرقے کے بارے میں شدید ترین بیانات ارشاد فرمائے، یہاں تک کہ ایک شخص نے اپنے والدین کے بارے میں دعائے خیر کا مطالبہ کیا جن میں ماں مومنہ تھی اور باپ ثنوی، تو حضرت نے جواب میں تحریر کیا کہ خدا تمہاری والدہ پر رحمت نازل فرمائے، اور والد کے لیے کچھ نہیں بولا۔ محفوظہ: مدعیان محبت اہل بیت میں ایک جماعت ایسی بھی پیدا ہوئی جس کا دعویٰ تھا کہ پروردگار نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اپنے کو معطل بنا لیا ہے اور سارا کاروبار اہل بیت علیہم السلام کے حوالے کر دیا ہے۔ اب نظام کائنات کا چلانا ان کا کام ہے اور اس میں پروردگار کا کوئی دخل نہیں۔ اس عقیدے کا ایک حامل ادریس بن زیاد امام حسن عسکری کی خدمت میں آیا تو آپ نے دیکھتے ہی قرآن کی ایک آیت پڑھ ڈالی کہ ہم اللہ کے باعزت بندے ہیں اور اس پر کسی طرح سبقت نہیں رکھتے اور اسی کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرے موقع پر لوگوں نے کامل بن ابراہیم مدنی کو اس عقیدے کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ تفویض کا عقیدہ رکھنے والے جھوٹے ہیں۔ ہمارے دل مشیت الہی کا مرکز ہیں، وہ جو کچھ چاہتا ہے ہم وہی چاہتے ہیں۔ اس نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ تم اہل بیت وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ اسحاق کندی: یہ اپنے دور کا ایک فلسفی تھا جس نے اپنے علم و فضل کے زام میں قرآن میں تضاد اور تناقض کے اثبات کے لیے پوری کتاب تالیف کی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس کے ایک شاگرد سے فرمایا کہ اپنے استاد سے فقط یہ سوال کر لینا کہ تضاد خدائی مراد میں ہے یا اس کے سمجھے ہوئے معنی میں۔ خدائی مراد میں ہے تو اس کا علم اسے کہاں سے ہوا ہے، اور اس کی سمجھ میں ہے تو اس کی ذمہ داری پروردگار پر کیا ہے۔ شاگرد نے اسحاق سے یہ سوال کیا تو حیران ہو گیا، لیکن آخر میں اس نے اقرار کر لیا کہ امام حسن عسکری نے بتایا ہے۔ تو اسحاق نے کہا یہ بات اس گھر والوں کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور یہ کہہ کر سارے کاغذات نظر آتش کر دیے۔ جاسلیق نصرانی: معتمد بن متوکل کے زمانے میں سامرہ میں شدید قحط پڑا۔ مسلمانوں نے نماز استسقاء بھی ادا کی لیکن بارش نہ ہوئی، تو ایک عیسائی نے صحرا میں آ کر دعا کی اور بارش ہو گئی۔ مسلمان سخت پریشان، عوام گمراہ ہوئے جا رہے تھے۔ معتمد نے امام حسن عسکری کو قید خانے سے طلب کیا اور کہا کہ اپنے جد کی امت کو بچائیں۔ حضرت نے عیسائی سے دعا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی انگلی کے درمیان سے ایک شے نکال لی اور بادل منتشر ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ ایک ولی خدا کی استخوان ہے جس کی برکت سے بارش ہو جاتی ہے، اس کا عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس واقعے کی برکت سے امام علیہ السلام کو بھی رہا کیا اور آپ کے تمام چاہنے والے بھی قید سے رہا ہو گئے۔ حکام وقت: امام حسن عسکری علیہ السلام کو اپنے دور حیات میں بنی عباس کے مختلف حکام اور سلاطین کا سامنا کرنا پڑا ہے جن میں ایک دوسرے سے بڑا ظالم اور بد کردار تھا۔ کسی ایک کا بھی دین و مذہب سے کوئی لگاؤ نہیں۔ متوکل 232 ہجری میں تخت حکومت پہ قابض ہوا اور اسی سال ایسا تاریخی طوفان آیا جس کی کوئی مثال نہیں۔ متوکل لہو و لعب کا ایسا دلدادہ تھا کہ اس کی محفل میں ہیجڑوں اور مسخروں کا قبضہ رہا کرتا تھا۔ اس کے دربار میں رقاصاؤں اور گلوکاروں کا سب سے بڑا حصہ، چنانچہ ایک غلام بنان اور ایک زنام ہمہ وقت ساتھ رہتے تھے اور انہی کے گانوں کی دھنوں پر دوڑ جام چلتا تھا۔
عیاشی کا یہ عالم تھا کہ 5000 کنیزیں اور سب سے جنسی تعلقات رکھتا، یہاں تک کہ ایک غلام کا کہنا تھا کہ متوکل قتل نہ ہوتا تو کثرت جمع سے مر جاتا۔ بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ رقص و رنگ کا دورہ چلا کرتا، اور یہ نعرہ اسی نے دیا تھا کہ خدا سے ڈر نہیں تو بندوں کا کیا ڈر۔ ایک مرتبہ اپنی زوجہ ریت سے تقاضا کیا کہ بال سنوار کر سرے بازار نکل پڑے تو اس نے انکار کر دیا اور اس بات پر اس کو طلاق دے دی۔ امیر المومنین علیہ السلام کا اس قدر دشمن تھا کہ مسخروں کو آپ کی نقل بنانے کا حکم دیتا اور اس سے لطف اندوز ہوتا تھا، جس سے عاجز آ کر اس کے بیٹے منتصر نے اس کو قتل کر دیا۔ امام علی نقی کو مدینے سے سامرہ اسی نے طلب کیا، پھر آپ کو خانہ نشین کیا، کھانے پینے پہ پابندی لگا دی، متعدد بار گھر پہ حملہ کرا کے تلاشی لی۔ جب امام نے سر دربار بے ثباتی دنیا کے اشعار پڑھ کے ہوش دلایا، تب قدر ہوش آیا اور آپ کی 4000 دینار دے کے آپ کو گھر واپس کر دیا۔ متوکل کے مظالم و معاصی سے عاجز آ کر اس کی فرزند منتصر نے ترکوں کے ساتھ سازش کر کے اس کو قتل کرایا اور لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیے۔ اس کے بعد تھا منتصر۔ متوکل کے بعد تخت حکومت پر بیٹھا اور حسب ذیل نیک اقدامات بھی کیے۔ پہلا فدق کو اولاد علی کے حوالے، دوسرا سادات کے اوقاف کو آزاد کیا، والی مدینہ صالح بن علی کے جو دشمن اہل بیت تھا اس کو معزول کیا، زیارت امام حسین اور زیارت امیر المومنین علیہ السلام کی عام اجازت دی گئی، لیکن ان اقدامات کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ترکوں نے زہر دے کر اس کی زندگی کا خاتمہ کیا، اور ابن تیفور طبیب نے اس کام کے لیے 30,000 دینار اجرت حاصل کی۔ مستعین 5 ربیع الثانی 248 ہجری کو تخت حکومت پہ قابض ہوا، متوکل کے مظالم کی یاد تازہ کی، یہاں تک کہ امام کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈالا، اور علی احمد تامش کو نگران بنایا کہ جو امام کے اخلاق اور عبادت سے متاثر ہو گیا اور ان کو قدر سکون دیا۔ ترکوں ہی نے اس کے خلاف بھی بغاوت کی اور آخر میں موتز کے حق میں دستبردار ہونا پڑا، اور یہ اور بات ہے کہ موتز نے بھی شرائط پر اعلان نہیں کیا اور اسے جیل میں ڈال دیا، اور آخر میں ایک غلام کے ذریعے اس کو قتل کرا دیا۔ اس کے بعد موتز تھا زبیر بن جعفر المتوکل، اس کا نام، جوانی کا عالم، ناتجربہ کاری کی زندگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ترکوں کے ہاتھ آلہ کار بنا اور سعد حاجب کو حکم دیا کہ امام کو قصر کی طرف لے جا کے قتل کر دے، لیکن مشیت الہی سے کامیاب نہ ہو سکا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو اس قدر اذیت کہ آپ بد دعا کرنے پر مجبور ہو گئے، اور امام کی بد دعا کے تیسرے دن یہ معزول ہو گیا۔ مہتدی ترکوں نے موتز کو تخت سے اتار دیا تو اس کی جگہ مہتدی کو حکومت ملی، جس کی عمر 37 سال تھی۔ اس نے بھی امام کو قید کرایا، لیکن چند دنوں کے بعد خود ہی قتل ہو گیا۔ معتمد مہتدی کے بعد 25 سال معتمد کو حکومت ملی، جس کا کل شغف ناچ گانا تھا۔ اس کے زہر دینے سے امام کی شہادت، زہر کا اثر عام ہوا تو لوگوں کو بلا کر شہادت دلوائی کہ زہر نہیں دیا، لیکن بالآخر زہر نے اپنا کام کر دیا اور امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سرکاری اور عوامی دونوں سطح پہ سوگ منایا گیا، اور بے مثال و نظیر مشایعت جنازہ دیکھنے میں آئی، اور قبر مطہر مزار خواص و عام بن گئی۔ ایک مرتبہ عباسی خلیفہ نے امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی، اور آباء و اجداد کی ویران قبروں کو بھی دیکھا۔ لوگوں نے ان قبروں کو آباد کرانے کا تقاضا کیا تو کہا یہ کام ناممکن ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے اللہ کے لیے جان دی ہے، اور میرے آباء و اجداد نے شیاطین کے لیے۔ اللہ والے باقی رہنے والے ہیں اور شیاطین والے نہیں۔ امید کرتی ہوں کہ کل جو آڈیو میں پیش کروں گی وہ امام زمانہ عجلہ فرجہ الشریف کے حوالے سے ہوگی۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔